بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم کہ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح میں قرآن سننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ 27ویں جز کے نصف کے قریب نماز تراویح میں تلاوت ہوئی ہے، جس میں بہت ہی مشہور و معروف سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ ان میں سے 26ویں جز کی سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور اور سورہ نجم اور قمر، ان سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ ان میں سے دو سورت بہت ہی اہم ہیں، ایک سورۃ النجم اور سورۃ القمر۔ ان دو سورتوں میں خاص کر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ معجزہ یہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایک بہت ہی مضبوط دلیل ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ سورہ نجم میں اس معجزے کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا سفر فرمایا تھا، جو ایک بہت ہی انمول اور انوکھا اللہ کا طریقہ تھا، جو بہت ہی کم مدت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے عرش تک کے سفر کروایا اور بلایا، اور جس کی نوعیت دنیا میں اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ اس کی پوری تفصیلات ہے جو سفر معراج کے واقعات سے قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ یہ بھی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار معجزہ کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر لینا، اور پھر آپ کی تشریف آوری اور امت کے لیے خیر اور بھلائی کے توشہ لے کر کے آنا، اور وہاں تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، امامت، جنت، جہنم، یہ سارے حالات، اور خصوصی طور پر اللہ سے روبرو ملاقات اور بات چیت، یہ ایک بہت شاندار معجزہ ہے۔ اسی لیے اس کو جھٹلانے کے لیے بہت بڑی طاقت کا استعمال کیا گیا، تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور اس معجزے اور نبی پاک علیہ السلام کی سفر کو لوگ جھٹلا دیں۔ اسی لیے تو ابو جہل نے پہلا شکار کرنا چاہا، وہ بھی کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہیں جا کے پہنچا تھا، اور پہنچ کر کے کہا تھا، اے ابو بکر ایک بات بتاؤ، بڑی عجیب ہے۔ کہا کہ پوچھو کیا بات ہے؟ کہا کہ کوئی آدمی اگر آپ سے یہ دعویٰ کرے اور کہے کہ راتوں رات تو زمین آسمان، بیت المقدس اور یہ ساری چیزوں کے سفر کر کے پھر واپس آ گیا، تو کیا کہو گے؟ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کو تسلیم جلدی سے نہیں کر سکتا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے بتلایا نہیں۔ ایک آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا وہ دعویٰ جھوٹا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں تھا۔ تو ابو جہل بہت خوش ہو گیا کہ واہ، شکار تو اب ہاتھ میں آ گیا۔ آگے پتہ تجھے کہ کون یہ کہتا ہے؟
کہا کہ نہیں، کہا کہ یہ تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے اور 100% صحیح ہے۔ زیادہ دیر بھی نہیں کی، ہم اور آپ ہوتے تو کہتے غور کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، ذرا ملاقات کر لیں، دیکھ لیتا ہوں، بات چیت کر لیتا ہوں، تب پھر ہم تسلیم کریں گے۔ اسی لیے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ صدیق اکبر، سب سے بڑا سچا۔ ایک جھٹکے میں اس کی تمام تدبیروں پر پانی پھیر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ ہم لوگ اگر کسی مسلمان کے سلسلے میں کوئی گمراہ کرنا چاہے تو ہم لوگ بڑی جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ذرا ٹھیک نہیں ہے، ذرا میں معلوم کرتا ہوں، پوچھتا ہوں فلاں سے، اس سے، اس سے، تب تک کہ شیطان ہمارے دل و دماغ میں ہزاروں خرافات ڈال دیتا ہے اور ہم خود گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب چال اس کی نہیں چلی اور کامیاب نہیں ہو پایا، تب دوسری تدبیر، پورے مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ چل پوچھتے ہیں، چلو پوچھتے ہیں ان سے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھا۔ یہود و نصارہ بیت المقدس کے تاریخ کے سلسلے میں بہت ماہر لوگ تھے، ان میں علماء تھے، وہاں کے سلسلے میں ان کو پوری معلومات، اس کی ہسٹری اور تاریخ تھی۔ ان لوگوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا سوال کریں ان سے، کیا سوال کریں؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت آسان سوال کرنا ہے، جا کے پوچھو، اگر وہ نماز وہاں پڑھائے ہیں تو پوچھو کتنے دروازے ہیں بیت المقدس میں، کتنے دریچے ہیں، کتنے صف ہیں، کیا ہے، یہ 2 4 5 چیزیں پوچھ لیجئے، بتا نہیں سکیں گے۔ لوگ آئے، کہا کہ آپ بیت المقدس میں امامت کیے، بیت المقدس میں نماز پڑھے، تو یہ بتلاؤ کہ دریچے کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، شمال میں کتنے، جنوب میں کتنے، ادھر کتنے، ادھر کتنے۔ ظاہر ہے کہ مسجد ہم لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے مقصد سے، نہ کہ لائٹیں دیکھنے کے مقصد سے۔ کتنے دنوں سے ہم اور آپ یہاں آتے جاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھ لے کہ کتنے پنکھے لگے تو نہیں بتا سکیں گے۔ خود ذمہ دار حضرات جو یہاں کی خدمت گزار ہیں اور دیکھ ریکھ کرتے ہیں، مکمل اس کی ایک ایک چیز کے حساب و کتاب اور ساری نوعیتوں سے واقف ہیں، لیکن ان سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کتنی صفحے ہیں تو بتا نہیں سکیں گے، کتنے پنکھے لگے ہیں بتا نہیں سکیں گے، کتنے لائٹیں ہیں بتا نہیں سکیں گے، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ ہمارا یہ مقصد یہاں نہیں کہ ہم صفوں کو گن کر کے جائیں۔ اب آپ مت گنیے، اب آپ پنکھے مت گنیے، یہاں دیکھیے، تو مقصد نماز پڑھنا ہے نہ کہ پنکھے گننا ہے۔ ہاں لیکن بعض مصلی آتے تو اوپر دیکھتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں، ہوا ڈائریکٹ میں دماغ پر لگے گا یا نہیں لگے گا، سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی ہے یہ عادت۔ تو مصلی اور نمازی کے یہ کام نہیں ہے کہ آ کر کے وہ پنکھا دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں، صفحے دیکھیں، دریچے دیکھیں، کھڑکیاں دیکھیں، وضو خانہ کے نل دیکھیں، اس مقصد سے آنا بھی نہیں چاہیے۔ تو ذمہ دار حضرات کی وہ خدمت ہے کہ وہ لوگ کرتے، دیکھ ریکھ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ نمازی کے کام ہے آ کے نماز پڑھو، چلو بس، قیل قال، ادھر ادھر، ایسا ویسا جو اگر کوئی نمازی کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ وہ صحیح عبادت کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ پوچھو ان سے کتنے دریچے، دروازے دری، آ گئے پورے ماہرین۔ اچھا سوال ہے، کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ بعض لوگ ہم لوگ سے بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھوپھی کا نام بتلایا، ارے کیا ضرورت بھائی پھوپھی کا نام معلوم کر کے؟ حضرت نوح علیہ السلام دادی کا نام بتلائیے، تو ذرا اپنی دادی کا نام بتا دے، تجھے خود نہیں پتا تو اتنے بڑی لمبی مدت گزرنے پر کیوں عالم کو معلوم ہے، اب اگر نہیں بتائے ہوئے مولوی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ لوگوں کا ایک ایسی سطحی مزاج ہے تاڑنے کا، وہی حال ہی کفار و مشرکین کا تھا۔ پوچھو، کبھی ایسے کبھی ویسے کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا کہ آپ بیت المقدس میں اگر نماز پڑھائے ہیں اور وہاں گئے ہیں تو بتلائیے کتنے دریچے، کتنے دروازے، کتنے کیا کیا چیزیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکتے میں آ گئے، اس لیے اس مقصد سے آپ تشریف نہیں لے گئے تھے، آپ کے علم میں یہ باتیں نہیں تھیں، معجزہ بتا رہا ہوں۔
اوپر دیکھ رہے کہ جبریل تو آئیں گے تو بتا دیں گے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ہیں، پریشان تھوڑی دیر کے لیے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس کی پوری تصویر دکھا دی، پوری تصویر۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت، اللہ نے فوراً آپ کی نظر کے سامنے سے ساری چیزوں کو ہٹا دیا اور بیت المقدس سامنے۔ وہ پوچھتے تھے کدھر، آپ نے فرمایا کہ کدھر کے بارے میں پوچھتے ہو، کتنے دروازے؟ شمال میں اتنے، جنوب میں اتنے، فلاں اتنے، فلاں اتنے، جدھر جدھر ادھر حضرت جبریل بتاتے جاتے تھے۔ بیت المقدس آپ کی نظروں میں گھومتی رہی اور اللہ گھماتا رہا۔ سبحان اللہ بولیے، ہاں بول رہے ہیں آہستہ۔ پوری بیت المقدس نظروں میں۔ آپ کہیں گے کہ سمجھنا یہ کیسے ہو گیا؟ آج ٹی وی ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کھیل کھلاڑی ہے، کیا ہے، سب دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ نے یہ ایجادات، یہ نئی چیزیں اسی لیے بنایا ہے اور ہم سب کے سامنے کر دیا کہ اگر بیت المقدس یا سفر معراج یا میرے محبوب کا عرش پر آنا تیرے لیے اگر کسی طرح شک ہے تو پھر ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری چیزیں صحیح صحیح بتا دی ہیں، سب کے منہ نیچے ہو گئے ہیں، سب واپس چلے گئے، پھر بھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہو گئے ہیں۔ الغرض اس صورت پاک میں اس واقعے اور اس معجزہ کا ذکر کیا گیا اور اس کی تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں، احادیث میں موجود ہیں۔ دوسری صورت وہ بھی معجزے سے تعلق، سورۃ القمر۔ قمر کے معنی چاند، شمس کے معنی سورج۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک دو نشانی، والشمس والقمر بحسبان، والنجم ستارے، والشمس تجری سورج چلتا ہے، چاند چلتے ہیں، یہ سب اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ دو معجزے، دو نشانیاں اللہ کی۔ قمر، مطمئن نہیں بیٹھے وہ لوگ کہ نا چلو اچھا یہ کہہ دیا بات ہوگی، چلو اس سے بھی کوئی بڑی چیز کا سوال کرتے ہیں، پھر دیکھیں بتاتا ہے نہیں بتاتا۔ چند دنوں یا چند مہینوں بھی نہیں گزرے تھے یا چند دن نہیں گزرے تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے وادی میں آپ تشریف فرما تھے اور رات کا وقت ہے، 14ویں چاند۔ چاند بڑا خوبصورت پورا دکھائی دے رہا ہے، اس کی روشنی بھی بڑی خوبصورت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرتبہ خوبصورت چاند 14ویں کا بالکل کھلا ہوا آسمان میں خوبصورتی بکھر رہا تھا۔ میں سیدھے مسجد نبوی رات میں عبادت کے لیے پہنچا تو دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی ایک سرخ دھاریوں والی بڑی خوبصورت چادر یہاں تک ڈال کر کے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کی آنکھ مبارک بند، تو میں کھڑا ہو گیا اور نبی کے چہرے مبارک پر 14ویں چاند کی خوبصورت روشنی پڑ رہی تھی، اس سے اور نبی کے حسن کا اور اظہار ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے آقا کے چہرے مبارک زیادہ خوبصورت، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ چاند دیکھا تو سوچتا تھا اس کے بارے میں کہہ دوں یہ زیادہ خوبصورت، لیکن جب نگاہ نبی کی چہرے مبارک تو لگتا تھا کہ چاند سے زیادہ یہ خوبصورت۔ اس طرح سے میں اتنے تقریباً 51 بار یعنی 51 بار اس طرح کرتا رہا۔ پھر آخر میں مجھے کہنا پڑا شاید آج چاند جو خوبصورت نظر آ رہا ہے وہ میرے نبی کے نور اور چہرے کی برکت کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو ایسا خوبصورت اللہ نے آپ کو بنایا تھا۔ تو چاند بھی بہت ہی خوبصورت ہے، دیکھتے ہیں نظر آئے کبھی؟ سورج، یہ دونوں چیز اب دیکھنے سے محروم ہو گئے ہم لوگ۔ سورج جب نکلتا ہے تو بستر پر، اور چاند جب کھلتا ہے تو موبائل پر، کیا ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ مینا کے وادی میں آپ تشریف فرما تھے اور آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے۔
کفار و مشرکین کو موقع ملا اور یہ طاق میں لگے ہوئے تھے، لہذا کسی سے پوچھا کیا پوچھو گے، کیا سوال کرو، کچھ مطالبہ کرو اس وقت محمد سے؟ کہا کہ ایسا کرو، آج بہت اچھا موقع ہے، اس سے کہو کہ اگر تم سچا نبی اور رسول ہے تو یہ چاند کو 2 ٹکڑا کر دے، ہم لوگ سب اسی وقت ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اوپر نیچے، حضرت جبریل آئے، کہا کہ اشارہ کیجیے، اللہ کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ نبی سے، رسول سے جو خرق عادت کی چیزیں جو نہ ہونے والی ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ ولی سے جو ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ عام انسان سے کوئی ہو جائے، جادوگروں سے ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحر اور جادو کہتے ہیں۔ یہ فرق کرنا ہم سب کی بس کی بات نہیں، یہ فرق اہل علم کرتے ہیں اور اہل معرفت فرق کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان لے آؤ گے؟ کہا کہ ہاں لے آئیں گے ہم لوگ سب۔ بات پکی، کہاں پکی؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا بات پکی، کہاں پکی بات؟ اب بھی لے آئیں گے سب لوگ۔ اس میں ابو جہل بھی ہے، بڑے بڑے مکہ کے سارے سردار ہیں۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے یوں فرمایا، بس ایک مشرق اور ایک مغرب میں چلا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو یہاں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بالکل قریب ہے اور چاند کا 2 ٹکڑا تم دیکھ چکے ہو ہونا، چاند 2 ٹکڑا ہوا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اللہ فرمایا کیا دیکھے نہیں؟ یہ نشانیاں ہماری نہیں دیکھے جو میں نے اپنے محبوب کی شہادت کی انگلی سے دکھا دیا؟ یہ کوئی جادوگر نہیں اور کوئی یہ نہیں۔ لہذا ایک مشرق ایک مغرب میں چاند اور پہاڑ اس کے بیچ میں حائل، لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے سستر رہ گئے کہ ہوا تو ہوا کیا۔ کبھی لوگ سوال کر کے پھنس جاتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوشیاری سے سوال کرنا چاہیے، ورنہ کبھی سوال کیا تو پھنسنا ہو جاتا ہے، تو بہت مشکل سے پھر لوگ نکلتے ہیں۔ اس لیے سوال کرنے کے لیے بھی علم ہونا، چوری کرنے کے لیے بھی علم ہونا، تجربہ ہونا، جھوٹ بولنے کے لیے بھی تجربہ ہونا، یہ سب ایک فنکاری ہے۔ لہذا چاند ایک مشرق اور مغرب میں، اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے، ہوا تو ہوا کیا؟ ہم سوال نہیں کیے ہوتے تو پھر یہ کام نہیں ہوتا۔ ہم اگر آج ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ چاند کے 2 ٹکڑا دیکھ کر کے دوسرے علاقے کے لوگ اسلام لے آئیں گے۔ کیا ہو گئے؟ گویا کہ پھنس گئے وہ لوگ، دیکھ لیے سب لوگ، لیکن کیا کہا وہ لوگ؟ واہ کیا تیری جادوگری ہے، زمین والوں پر بھی جادوگری اور آسمان میں بھی تیری جادوگری۔ محمد ہم ابھی تک اس پر یقین نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کیا ہے، اور یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے میری نظر کی یہ خطا ہے۔ کوئی مسافر اگر یمن سے آئے گا، کوئی مسافر اگر ملک شام سے آئے گا، کوئی مسافر اگر ادھر والے آئیں گے، کوئی ادھر والے آئیں گے، ہم ان لوگوں سے اس کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ اگر وہ لوگ بھی کہہ دیں گے کہ ہاں ہم نے چاند کا 2 ٹکڑا ہونا دیکھا، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم ایمان لائیں گے۔ نہ ماننے والے کے لیے 1000 بہانہ، اور ماننے والے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں مان رہا ہے۔ لیکن دلوں میں ایک بات پڑ گئی، اللہ ڈال دیا۔ ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ نام کر کے، ہندوستان کی تاریخ اس میں لکھی گئی ہے۔ کیرلا میں ایک راجا تھا، اس کا نام مالیبار تھا، غیر مسلم تھا۔ اس نے بھی چاند کا 2 ٹکڑا ہونا ہندوستان میں دیکھا۔ اس لیے ایسا تو نہیں کہ ہندوستان کا چاند الگ ہے، ہاں؟ اللہ نے بھی عجیب و غریب ایک چاند دیکھو تو لگتا ہے میرے ہی گھر پر، میری ہی چھت پر۔ اسی لیے کسی صوفیہ نے بڑی عجیب و غریب بات کہا، جس طرح سے تم چاند دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ چاند میرے ہی گھر کے لیے ہے، اسی طرح تم جب اللہ کو دل کی نظر سے دیکھو گے تو تم کو لگے گا اللہ میرے ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے بھی محبت ایسی کرو، اور یہ محبت تہجد کے بعد
تہجد کے وقت جو اللہ کو یاد کرتا تھا ایسا لگتا اللہ صرف میرا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ بھی راجہ دیکھا تو حیران رہ گیا یہ کیا ہوا، لیکن وہ کچھ پڑھا لکھا آدمی تھا اور کتابوں میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اور وہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، لہذا اس نے یہاں سے ایک وفد ہندوستان سے بھیجا۔ اس کی بہت ساری کتابوں میں تاریخ موجود ہے، یہاں سے بھیجا کہ جا کر کے تحقیق کر لو، معلوم کر لو کہ یہ ہوا کیسے ہوا، کیا ہوا۔ لوگ گئے اور وہاں سے یہ ساری چیزیں تحقیق معلومات کر کے آئے، تب وہ پورے کے پورے لوگ پھر اسلام کو قبول کیے۔ کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی کر کے ان قاصدوں سے کہا لگ رہا ہے کہ تم کیا ہو، ہندوستان سے آئے ہو۔ اسی لیے ہندوستان کی بڑی اہمیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے ہندوستان سے علم کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور جب لوگ محققین نے جب اس حدیث پاک پر تجربہ کیا، غور و فکر کیا، تو آج پوری دنیا سے کٹ چھٹ کر کے جو اہم علم اور صحیح علم کی تشریح ہو رہی ہے وہ ہندوستان میں ہو رہی ہے، اور وہ دارالعلوم دیوبند میں ہو رہی ہے۔ علم کا چشمہ مدینہ طیبہ، وہاں سے پھر منتقل ہو کر کے یہ چشمہ بغداد آیا، پھر وہاں سے کوفہ، کوفہ سے پھر مصر، اور مصر کے بعد اس وقت تمام محققین علماء کی رائے ہے کہ اس وقت یہ علم کا صحیح چشمہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ ہندوستان میں، دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ اس لیے یہاں کے فضلہ خدمت کرنے میں سب سے نمبر 1 ہے۔ غربت میں بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، دیہاتوں میں بھی کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پر بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے کنارے سے لے کر کے دوسرے کنارے تک کی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان ڈال کر کے بنائی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہندوستان سے پیارے آقا کی بڑی محبت تھی، اسی لیے آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ کانا دجال کا جو قتل کریں گے حضرت مہدی، وہ کس سے کریں گے؟ وہ ہندوستان کی تلوار سے کریں گے۔ اب کس نے دیا، کہاں ہے یہ تلوار؟ یہ بھی پڑھیے، دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھیں گے تو حضرت مولانا ایک رفیع الدین صاحب تھے جو سب سے پہلے اینٹ جو رکھے دارالعلوم دیوبند کی، وہ جب حج کے لیے گئے وہاں پر تو ایک تلوار ہندوستان سے لیتے چلے گئے اور لے جا کر کے ان کو دیے جن کے خاندان میں کعبے کی چابی رہتی ہے، اور وہ یہ حدیث پر آپ نے روشنی ڈالی اور یہ سمجھیں کہ یہ تلوار ہم وہیں دیں گے، اسی کو دیں گے جس طرح کعبے کی چابی محفوظ ہوتے ہوتے حضرت مہدی کے ہاتھ میں پہنچے گی، تو یہ تلوار بھی محفوظ ہوتے ہوتے حضرت مہدی کے ہاتھ میں پہنچے گی۔ لہذا حضرت مولانا رفیع الدین عثمانی صاحب رحمہم اللہ دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے بانیوں میں سے ہیں، استادوں میں سے ہیں، سرپرستوں میں سے ہیں، وہ ایک ہندی تلوار لے کر کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا دیے اور آپ بڑی پسند فرماتے تھے۔ یہ جا کر کے خانہ کعبہ کی جن کے پاس میں چابی ان کو تلاش کیے، ان سے ملاقات کی، حدیث کی تشریح بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ کے خاندان سے یہ چابی ایک کے سے دوسرے تک منتقل، اسی طرح اس تلوار کو بھی منتقل کرتے رہیے گا۔ لہذا آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح تلوار چابی کعبے کی ایک دوسرے سے خاندان سے خاندان، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ لو یہ چابی اب تیرے ہاتھ سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اگر کوئی چھینے گا تو وہ ظالم آدمی ہوگا۔ اس لیے آج تک ایک ہی خاندان میں کیا ہے چلا آ رہا ہے، تو تلوار بھی چلی آ رہی ہے، اور امید یہی ہے کہ جس طرح سے حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں کعبے کی چابی پہنچے گی، اسی طرح دارالعلوم دیوبند سے پیش کی ہوئی تلوار بھی پہنچے گی، اور اسی تلوار سے حضرت امام مہدی کس کا قتل کریں گے؟ اعلیٰ دجال کو کریں گے۔ یہ شرف ہے دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے علماء کی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ نبی کے معجزہ میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ لہذا مکہ والے ابو جہل اور وہ سارے لوگ تو چاند کے 2 ٹکڑا دیکھ کر کے کیا کہا یہ جادو اور سحر کا معاملہ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔
فائدہ ہوا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت پاک میں اسی چاند کے 2 ٹکڑے کا اور اس کے متعلق جو ہے مفسرین نے اس کو ذکر کیا، نبی کے معجزہ میں سے ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ چاند پر بھی آپ کے اشارہ چلا، چاند 2 ٹکڑا ہوا، سورج کو بھی آپ نے لوٹایا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ دونوں کی بات ہو جائے، اس لیے 2 چیزیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، معجزہ بتا رہا ہوں، سفر میں تھے، آپ سب تھکے ہوئے تھے، آپ بھی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور حضرت علی سے کہا، حضرت علی سے آپ بھی ہی بیٹھو میرے پاس، اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھ کر کے، یہ گویا کہ تکیہ کی طرح بنا کر کے آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر میں آرام کرتا ہوں، کہا کہ یا رسول اللہ آرام کیجئے، میں جگہ رہتا ہوں۔ دوسرے صحابہ بھی سب سو گئے، حضرت علی بھی تھکے ہوئے تھے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا دیکھو عصر کا خاص خیال رکھنا، عصر کے وقت میں سب کو بیدار کر دینا تاکہ لوگ وقت پر نماز پڑھ لیں۔ لیکن حضرت علی بھی کیا ہو گئے، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں جب آنکھ کھلی تو سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا، غروب کے قریب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ میری وجہ سے آپ کی بھی عصر قضا اور سب کی قضا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول میری وجہ سے فلاں فلاں، آپ کو جو کچھ کہنا تھا نبی سے اپنے دل درد بتایا۔ کہا کہ رو نہیں، میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ آپ دعا کی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ اپنی شہادت کی انگلی، کون سی انگلی، جس انگلی سے آپ نے تو چاند ٹکڑا کیا، اسی انگلی سے آپ سورج کو اشارہ کیجیے، اسی شہادت کی انگلی سے آپ اشارہ کیجیے، جہاں عصر کا وقت ہوتا ہے وہاں سورج آ کر کے رک جائے گا۔ لہذا آپ شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کرتے کرتے لائے اور روک دیے، عصر کا صحیح وقت ملا، سب لوگ وضو اور جس کو جو تقاضے پوری کر کے نماز عصر پڑھیں، آپ نے پھر اشارہ کیا اور سورج پھر اپنی جگہ پہنچ گیا، غروب ہو گیا۔ پتہ یہ چلا یہ شہادت کی انگلی نبی کا یہ شاندار معجزہ، چاند پر اشارہ کرے تو ٹکڑا ہو جائے، ڈوبتا ہوا سورج پر اشارہ کر دے تو وہ لوٹ کر کے آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے بہت سارے معجزہ کتابوں میں تقریباً ہزاروں، ان میں سے جو صحیح بڑے بڑے جس کی تصدیق علماء محدثین کی ہیں اس کی تعداد کم سے کم 3000 بنتی، کتنے چھوٹے بڑے مل کر کے۔ آپ کا معجزہ ہے، انگلی ڈال دی شہادت کی تو پانی میں برکت، دودھ میں برکت، اشارہ کیے تو پتھر آ گیا، اشارہ کیے تو فلاں چیز ہو گئی۔ یہ سب کیا یہ معجزہ ہے؟ ایک یہودی آیا اور آ کر کے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ عشاء کے وقت میں آیا، شرط یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ کھجور میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو اب بھی لگا دیجئے، اور یہ اگر صبح فجر تک کے تیار ہو گیا اور اس میں پھل آ گیا تو میں اسی وقت ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ دیے، لاؤ، کہاں لگا دوں؟ آپ نے کہا آپ جس جگہ بولو وہیں لگا دیتا ہوں۔ اس نے بتایا یہاں لگا دیجیے۔ آپ نے زمین کھودی یا کھدوائے آپ کسی سے، اور آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے رکھ دیا۔ رات ہے، عشاء کا وقت ہے۔ اب یہودی کے دل میں وہ پریشانی، سچے نبی ہیں، کہیں اگر کھجورا ہو گیا اللہ کر دیا تو ہم کو تو ایمان لانا پڑے گا ورنہ ہم تو جھوٹا ہو جائیں گے، فلاں فلاں سوچنے لگا۔ تو آ گئے بڑا حضرت معلوم، ہاں بڑا حضرت بند ہے نا قید خانے میں، وہ ابل رہے ہیں، چھوٹنے والے ہیں چند دن کے بعد چھوٹنے والے ہیں، لیکن وہ اتنا ہم لوگوں کو پلا کر کے گئے ہیں کہ خود ان کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی آ گیا دل میں، کہا کیا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ ایک کام کرو، گٹھلی کے بغیر کھجور پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا ہے؟ گٹھلی رہے گی تبھی تو کھجور کا درخت پیدا ہوگا، اس لیے جلدی سے جاؤ، کھجور میں جو گٹھلی ہے وہ نکال لو تم، ابھی رات ہے، اندھیرا کوئی نہیں دیکھے گا۔
اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے جو رب کریم بغیر ماں باپ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بغیر گٹھلی کا بھی درخت پیدا کر سکتا ہے۔ آیا جلدی جلدی چھپ کر کے کھجور سے گٹھلی نکال لیا اور پھر مٹی برابر کر کے چل گیا، کھراٹے کی نیند سو رہا ہے کہ بالکل مطمئن۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا اس یہودی کو کھجور، وہ تیار ہو گیا اور اس میں کھجوریں بھی آ گئی ہیں۔ لوگ بلائے ارے کھراٹے سے سو رہا ہے، تم رات میں جو نبی سے بات چیت کیا چل ہو گیا، اب ایمان لا تو چل۔ وہ پریشان ہو گیا، اللہ یہ ہوا تو ہوا کیسے؟ خیر وہ آیا، ہمت کر کے آ گیا۔ آنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو دیکھ لو جو تم نے کہا تھا وہ کھجور اللہ نے تیار کر دیا اور اس میں کھجوریں بھی آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور توڑ کر کے بھی اس کے ہاتھ میں دیا اسی جھاڑ سے۔ وہ حیران ہے اندر سے، ایسے ہوا تو ہوا کیا؟ اس کو کھولا، اس نے پھاڑا کھجور کو، ٹکڑا کیا تو اس میں گٹھلی نہیں نکلی۔ تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب کھجور ہے، ہر کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے اور یہ بغیر گٹھلی ہے، ہم کو گٹھلی والے کھجور چاہیے۔ کون سے؟ ہم کو گٹھلی والی کھجور چاہیے، اس میں تو گٹھلیاں ہیں ہی نہیں، اس لیے ہم کو یہ تسلیم نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں تم گٹھلی نکال کے لے گیا تھا تو اس میں گٹھلی کہاں سے آتی؟ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تم نے رات نکال لیا اس کی گٹھلی، تو اللہ وہ ہے جو بغیر گٹھلی کا بھی کھجور کا درخت پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تو کلمہ پڑھا دیجیے، مجھے یقین ہو گیا آج بھی یہ کھجور مدینہ طیبہ میں وقت پر ملتی ہے جس میں گٹھلیاں نہیں ہوتی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ان کے معجزے کا تذکرہ کرتا رہوں تو مہینوں سال لگ جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے اتنی بات کہ کتنا پیارا نبی ہم سب کو اللہ نے دیا ہے، کتنا سچا نبی ہم سب کو دیا ہے۔ آپ کی نبوت کتنی سچی، آپ کی رسالت کتنی پکی۔ لہذا فتویٰ یہی ہے، اگر آج کے دور میں کوئی یہ پوچھے کہ نبی خاتم النبیین کیسے ہے، اگر یہ دعویٰ اور دلیل پوچھے تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر دلیل پوچھنے والا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کو یقین نہیں ہے، قرآن پر یقین نہیں، ان سارے معجزات پر یقین نہیں۔ ہاں کسی کو عالم اگر دلیل اور دعوے وہاں اگر ہے کچھ بحث و بات ہو، لیکن عام طور پر میں کسی مسلمان کے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ ایک ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، اس لیے قادیانیوں سے بچیے۔ کیا بچیے؟ قادیانیوں سے بچیے، ایسے فرقوں سے بچیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ان دو صورتوں میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کا کس کا معجزے کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی شک کرے کہ نبی کون، رسول کون، اسلام کیا، تو ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر اس کو شک ہے تو سورہ قمر پڑھے، اس کو شک ہے معراج پر تو سورہ نجم پڑھے، اگر اس کو شک ہے کسی اور چیز پر تو سورہ رحمان پڑھے۔ اللہ نے ہر جگہ اس کو ذکر کیا۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اگر کسی کو شک ہے تو سورہ قاف پڑھے، اللہ نے اس کو اسی میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں بتا دیا ہے، اسی لیے ہم جس اسلام کو مانتے ہیں وہ اسلام بھی سچا ہے، جس رب کو مانتے ہیں وہ رب بھی سچا ہے، جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی بھی سچے ہیں، جس شریعت کو مانتے ہیں وہ شریعت بھی بڑی پکی اور سچی پیاری ہے۔ بس اسی کو ہم لوگ فالو کیجئے اور اسی پر مرنے جینے کا عہد کیجئے۔ اللہ آپ کو بھی ہم سب